یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت مختلف ہونے والی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پیشنس یعنی صبر و برداشت، تھوڑی سوچ بچار اور تھوڑا توقف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جائیے کوئی ڈھول تماشا دیکھیے، کیونکہ آپ ایک تماشبین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ میں آپ کو کوئی ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے بھی بہت سالوں تک بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ تو چلیں، اگر آپ اس میں ٹک گئے ہیں تو اگلی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، ہم سب اس میں رہتے ہیں۔ میری تو پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں۔ یہ میں مریم نواز کے کال کی ریزوننس یا اس کی ایکو سن کے آپ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت میں ہم میں سے سبھی کی پاکستان میں سب کچھ ہے اور پاکستان سے باہر کچھ نہیں۔ ہماری جان، عزت، آبرو، مال و دولت، اٹھنا بیٹھنا، زندگی موت، سب پاکستان سے جڑا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آج 2022 کے آخری ہفتہ یعنی لاسٹ ویک آف 2022 شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے کو ہے، لیکن ہے تو آخری کچھ دن ہی۔ پاکستان اس وقت کس نہج پر کھڑا ہے؟ آپ اپنا پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو پاکستان کے بارے میں متفکر ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ 25 کروڑ لوگ ہیں یا 30 کروڑ ہیں یا 22 ہیں یا جتنے بھی ہیں، سب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پاکستان کے ٹھیکیدار جو انہوں نے پاکستان کو خراب کیا ہوا۔ اور جن کو یہ سب لوگ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی پبلک ہے یہ جاہل، احمق، گدھے، ڈنگر اور کھوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ لہٰذا پاکستان ان دو پٹوں کے بیچ میں پس رہا نہیں، پس چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، اگر آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں کشکول پھیلانا پڑتا۔ پاکستان کی یہ صورتحال ہے، لوگوں کے بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لوگوں کے رہنے کے لیے ان کو وہ سب کچھ دستیاب نہیں۔ آپ سردی ہے، ہیٹر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہیٹر لگ نہیں سکتا ہے، گیس موجود نہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، تو آپ پھر اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہو گئے اور اس ملک میں آپ نے خود کیا کارنامے انجام دیے اور دوسروں نے آپ کے سر پر کس طرح کے ہتھوڑے یا لتر برسائے۔ آگے چلتے ہوئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن کو ہم پاکستان کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہ ہم اپنے جرنیلوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو ابھی کچھ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدام حسین کے جرنیل، یہ استارتاً میں کہہ رہا ہوں، جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو صدام حسین کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنگ عراق اور امریکہ کی ہونے والی ہے، اٹس مدر آف آل بیٹلز۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اتحادی فوجیں پورے عراق میں گھس گئیں اور عراق کے لوگوں کا وہ حال کیا کہ آج کتنی دہائیاں ہو گئی، آلموسٹ 20 سال تو ہونے کو ہے۔ کیا اثر ہوا عراق کے لوگوں کا اور وہاں کی زندگی کا؟ سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ عراقی یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 30 سال تک جس شخص نے حکومت کی ہے وہ بہت ہی کوئی 30 مار خان ہے، یا اس نے بہت کچھ عراق کے لیے کر دیا ہے یا وہ کر گزرے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں۔ پاکستانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو جرنیل ہیں جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں، جو پیزا کی چین آف ریسٹورنٹس بناتے ہیں، یا جو محلات خریدتے ہیں یا آئی لینڈ خریدتے ہیں، یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اربوں
ڈالر یا روپے پاکستان سے باہر منتقل کر کے کسی محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے ملک کو بچا لیں گے، تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو دوسروں کے آگے قرضے لینے کی ضرورت ہے، تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا کہ ہم کسی کو آفر کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسٹ ہے، یا یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ ایسٹ کو اردو میں کیا کہیں گے، کہ اس ایسٹ کے بدلے آپ ہمیں کچھ دے دیں۔ کیونکہ ہوتا تو یہی ہے نا کہ آپ کسی چیز کی ضمانت جمع کراتے ہیں بینک میں، تو بینک اس کے بدلے میں آپ کو لون دیتا ہے۔ تو اب پاکستان کی صورتحال یہ آ چکی ہے کہ ہم کہیں گے ہمارے سے ایٹمی ٹیکنالوجی لے لو، تو ہمیں کچھ جو ہے وہ $1 بلین دے دو، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ جب ہم نے ایٹمی ٹیکنالوجی دے دی تو آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو فلسطین کے ساتھ پچھلے اتنی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیجئے کون سے ممالک ہیں۔ طالبان ابھی آپ پر حملہ آور ہیں، بھارت آپ کے پڑوس میں ہے۔ چائنا نے سری لنکا کو پیسے دیے تھے، تو پھر سری لنکا نے جب ڈیفالٹ کیا تو چائنا نے کہا ہمارے تو ڈالر اتنے لگے ہوئے ہیں، تو ایسا کیجئے یہ پورٹ بھی ہمیں دے دیجئے، یہ فلاں فلاں آپ کے جو ادارے ہیں یہ بھی ہمیں دے دیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں۔ تو یعنی وہ جگہ ٹیکس اپنا وصول کر لیا، تو چائنا ہمارے پاس بھی آئے گا، کہے گا، اب جو کچھ بھی وہ کہے گا آپ خود اندازہ لگا لیں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کیا چیز ڈیمانڈ کرے گا۔ بھارت اپنا الو سیدھا کرے گا، اور خدا نخواستہ آپ ایٹمی اثاثے دے چکیں گے تو یہ خالہ جی کا ویڑا ہو جائے گا۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستے بنا لیے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو وہ صورتحال ہوگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سادہ سا سوال ہے اور بہت سادہ سا جواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی محفوظ رہے، کیونکہ ان جرنیلوں نے پاکستان سے ہجرت کر جانی ہے، نواز شریف پہلے ہی ہجرت کر چکا ہے، عمران خان کے بھی بچے باہر ہیں، وہ بھی یہاں سے جا سکتا ہے، اور پیچھے کون رہ جائے گا؟ پیچھے پاکستان کے لوگ رہ جائیں گے جو کٹ کھانے کے لیے اور لطر کھانے کے لیے موجود ہوں گے۔ صبح سویرے ان کو لطر لگا کے کہا جائے گا کہ آپ اٹھیے، یہ کام کیجئے، اور شام کو 2 کوائن لے لیجئے اور فلاں جگہ پہ جائیے، اور وہاں سے آپ کو روٹی اور سالن ملے گا، بس وہ کھا کے رات کو سو جائیے، اور صبح سویرے اٹھ کے پھر کام پر لگ جائیے۔ یہ حقیقت میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ ہونے بھی جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے عوام سو رہے ہیں۔ اب عوام کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جناب، ہمیں تو کوئی، ہمارے پاس تو حل موجود نہیں۔ تو ان احمقوں کے لیے اب عوام کو ہم کیا کہیں؟ سب سے نالائق اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنا کام نہ کر کے اور اپنی ایکسکیوزز پیش کرے۔ وہ تو رات کو گھر میں بجلی نہیں تھی، وہ تو پین ٹوٹ گیا تھا، وہ تو میری نوٹ بک گھر رہ گئی ہے، تو یہ ایکسکیوزز ہیں۔ اور سب سے نالائق قوم وہ ہوتی ہے جو ایکسکیوزز پیش کرے۔ قوم ہماری ایکسکیوزز پیش کرتی ہے کہ جی ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ آپ کا اتنا بڑا رول ہے کہ آپ اس کو اگر رول پراٹھا اور شورمے کا رول نہ سمجھیں تو آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ جرنیل ہوں یا کچھ سیاستدان ہوں، وہ سوشل لائف میں لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ہاں آ جا نہیں سکتے، لوگ انہیں برے طریقے سے پیش آتے ہیں، لوگ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، لوگ انہیں بہت بہت مختلف ناموں سے بلاتے ہیں۔ میں اس کا پرچار نہیں کر رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے ناموں سے مت بلائیے۔ تو میں کسی کی حمایت بھی نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا تقریبات میں پروٹوکول ختم کر دیجیے، ان سے بات چیت ختم کر دیجیے، جہاں وہ دکھائی دیں ان سے منہ موڑ لیجیے۔ کسی کو گالیاں دینا کوئی مناسب عمل نہیں ہے، کسی کو برے الفاظ سے بلانا عمل کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے۔
جہاں آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنوں نے کھلواڑ کیا، بھلے ایوب خان سے لے کر اب تک، فار ایگزامپل پی ٹی آئی میں وہ عمر ایوب ہیں، ایوب خان کے پوتے، تو وہ جہاں آپ نظر آئے آپ کے آپ کے دادا نے کیا کیا تھا، سوری آپ سے ہم انٹریکٹ نہیں کر سکتے، تو اسے کچھ تو شرمندگی ہوگی، لیکن آپ اس کو اپنا وزیر بنا لیں اور عمران خان کہیں یہ تو میرا بہت بڑا حمایتی ہے، یا اسد عمر ہو، اس کے والد نے 71 میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہوا، اس کے والد کا کیا رول تھا؟ یحییٰ خان جب پاکستان میں الیکشن ہوئے 70s کے، تو نتائج جو تھے وہ یحییٰ خان کی مرضی کے خلاف آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جنرل عمر کو میرے پاس بھیجا جائے یا اس سے میری بات کروائی جائے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ اس کے والد کا کیا کردار تھا۔ آج یہ عمران خان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، تو کھلواڑ آپ کے ساتھ کون کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے والد صاحب کو کسی جرم کی بداش میں نوکری سے برخاست کر دیا گیا، آج یہ آپ کے نجات دہندہ ہیں، کمال لوگ ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کے سامنے کس طرح کی گفتگو کر کے ملک سے فرار ہو گئے، تو ان کی پارٹی اس وقت آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ملک کو ہم بچائیں گے۔ آپ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ رکھیے، ان کو پبلک گیدرنگ میں، کسی شادی میں، کسی بیاہ میں، کسی اور چیز میں، جو عمران خان کہہ رہا تھا، عمران خان کے ساتھ یہ خود کیجئے کہ تمہاری گوگی اور گوگا کیا کرتے رہے؟ تم نے پاکستان کی عزت کو بازار میں نیلام کر دیا، پاکستان کو جو باہر سے تحفے ملے تھے، توشہ خان میں جمع ہونے کی بجائے آپ ان کو بازار میں بیچتے رہے اور کہتے ہیں یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو سوشلی بائیکاٹ کر کے اس اوزار سے، سوشل بائیکاٹ ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے جو سب عوام کے پاس ہے، تو عمران خان صاحب کو اس ہتھیار سے ماریے، اور ایسا ماریے کہ ان کو اپنی نانی یاد آ جائے۔ لیکن پاکستانی عوام بہانہ کیا کریں؟ ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں۔ تو عراق کے عوام کو بھی یہی بہانہ تھا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اب پچھلے 20 سالوں سے ڈنڈے کھا رہے ہیں، روز چھتر پڑتے ہیں ہمیں۔ اور کس ملک کا ذکر کریں؟ فلسطین کو پچھلے 50 60 70 سال سے روز چھتر لگ رہے ہیں، کشمیر کے عوام کو بھی روز چھتر لگتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سب بچا لیں گے؟ آپ خود بنجر ہیں، آپ خود بانجھ ہیں، آپ خود غیر پیداواری ذہن رکھتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری عوام ایسی، صرف ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ جو بیچارے روٹی کی تلاش میں چاند کو بھی روٹی کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن بقایا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بقایا سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے۔ آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، چاہے وہ آپ کے جرنیل ہوں، چاہے وہ آپ کے سیاستدان۔ نواز شریف، اس کو بھی آپ سوشل بائیکاٹ رکھیے کہ آپ اتنے سال سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا چورن ہمیں بیچتے رہے، تو جناب کھڑے ہو کے عوام سے معافی مانگیے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے، آپ نے جھوٹے الزامات اور جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے کی سیاست کی۔ اگر وہ اپنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیا ہے، مان جاتے ہیں، تو انہیں معاف کر دیجیے کہ ٹھیک ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہمارے پیغمبر، انہوں نے جب فتح مکہ کیا تو انہوں نے اپنے بہت زیادہ سخت گیر دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن اپنا گناہ تو قبول کریں۔ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو نواز شریف کو بتائیے کہ آپ نے جتنے گناہ کیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہے کو آپ نے پبلک بیانیہ بنایا، آپ نے کس قدر جو ہے وہ ہم سے کھلواڑ کیا۔ اور عمران خان کو بھی کہیں کہ آپ تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلاتے ہیں کہ میری مدد کو آ جائیے، وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، میں تو سچا ہوں، یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سارا توشہ خانہ بیچ کے کھا گئے، زکوٰۃ اور فنڈ کے پیسے جو باہر سے آئے وہ اپنی الیکشن کمپین میں لگا دیے، اور اس کے بعد گوگی اور گوگے کو پراپرٹیز اور نہ جانے کیا کیا، کہاں کہاں، کس کس جگہ دولت کمانے کے طریقے بتائے، اور پھر اب کہتے ہیں پرویز الہی ان کی حمایت میں
اور ان کے ساتھ کھڑا ہے. یعنی اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے 4.25 سال کچھ نہیں کیا، لیکن پھر میں اگلے 4.25 صدیوں تک یا دہائیوں تک میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کمال گفتگو ہے. تو عوام کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں کہ ہم کیا کر سکتے. جنرل باجوہ کیا آیا کسی تقریب میں جا سکتے، یا فیض حمید کسی تقریب میں کسی جگہ پہ آپ کو آمنا سامنا ہو سکتا ہے جہاں بائی اینڈ لارج پبلک کے لوگ موجود ہیں. چند اپنے حمایتی بلا کے اور وہاں پہ بیٹھ کے کچھ گفتگو کرنا، یہ تو سب کر لیتے. یہ تو چور چکے اور ڈاکو بھی کر لیتے کہ اپنے آس پاس چور چکے ڈاکو بٹھا لیں اور وہاں اپنی تقریر جھاڑنی شروع کر دیں. لیکن جہاں جنرل پبلک کو، وہاں وہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو یہی حال ان سب کا کیونکہ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، نہیں بدلنا چاہتے تو ہماری طرف سے جائیے، کوئی مجرا کو ڈانس دیکھیے. وہ کیا تھا، میرے کس کے سہارے آ جا. تو اس نے کتنے کروڑ روپے کمائے اور کتنے اس کے ملین یا بلین ویوز ہوئے. تو قوم میں مجرا اور ڈانس ہی چل رہا ہے نا. قوم یہ تو نہیں کر رہی ہے کہ وہ ملک کی ترقی اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے. پوری دنیا میں آپ ٹک ٹاک کی وجہ سے ایک مجرا قوم بن چکے. تو جائیے جناب، کیجئے. عمران خان کے جلسے نچنے نو میرا دل کر دے. اب آپ کو اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ملک ہے اور آپ نے اس کو بچانا ہے، تو سوشلی ان تمام لوگوں سے دور ہو جائیے. ان کو نشان عبرت بنا دیجیے. منہ سے ان کے لیے برے الفاظ مت کہیے. گالی گلوچ کرنا، برے الفاظ سے بلانا بین الاقوامی سطح پر آپ کو مزید بدنام کرے گا. یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر روزانہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے تماشے لگے ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی. یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے مختلف طریقے اور بہانے ہیں. عمران خان صاحب کسی دوسرے کے ایجنڈے پر کار فرما ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کی تاریں بکھر جائیں، اس کا کیا ہے، ردیف قافیہ سب خراب ہو جائے، تانا بانا سوسائٹی کا ٹوٹ جائے. نواز شریف صاحب بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہی سکھاتی رہی. اور اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل جو ہیں، یہ کسی کے آگے پورے ملک کو بیچ دیں گے، جیسے صدام حسین نے عراق کو بیچ دیا، یا جیسے طالبان نے پچھلے 50-60 سال سے افغانستان کو بیچ رکھا ہے. کہتے تو ہیں ہم بڑی غجور قوم ہیں، ہم نے افغانستان کے لیے کسی کا تسلط قبول نہیں کیا. آپ نے پوری دنیا کا تسلط قبول کیا ہوا ہے. آپ کے ملک میں کوئی لائف نہیں. اور جب لائف نہ ہو، یہ کیا ہے، 21ویں صدی ہے. یہاں پر لائف تلوار سے یا آکڑ خانی سے یا فضول قسم کی ایگو دکھانے سے آپ کامیاب نہیں ہوتے. آپ کے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے ہاں کیا ڈیولپمنٹ، لوگوں نے کتنی چیزوں کے اندر کامیابیاں حاصل کی. افغانستان میں کوئی چیز دکھا دیں، کچھ نہیں. پاکستان میں کچھ دکھا دیں، کچھ نہیں. سعودی عربیہ میں دکھا دیں، کچھ ہے، کچھ نہیں. ماسوائے اس کے کہ ان کے پاس تیل ہے. جس دن ان کا تیل ختم ہو گیا، اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کون سے بے وقوفوں کو کس نہج تک اختیارات دیے رکھے. لیکن خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہمارا صرف اس سے تعلق ہماری وہ مقدس عبادت کی جگہوں تک ہے جہاں ہم اس کے لیے اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جب ترقی کرے گا اور اس میں ترقی ہوگی، تو پھر ہی آپ کسی دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے اپنی جان و مال قربان بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کے ہاں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو سوچئے کہ آپ سب 25 کروڑ ہیں یا 30 کروڑ ہیں، آپ کیوں اتنے بانجھ ہیں، اتنے بنجر ہیں، اتنے غیر پیداواری ہیں کہ آپ اپنے اوپر حکومت کرنے والوں کو پوچھ ہی نہیں سکتے. آپ ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کو سوشلی، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے کہ وہ نشان عبرت ہو. کوئی بھی انسان غلط کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن وہ اسلام کا نعرہ لگانے والے ضیاء الحق صاحب اوپر سے اسلام اسلام کرتے رہے، اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ گئے. انہوں نے آپ کو کہا کہ رشوت لے لو، باہر سے پیسہ لے لو، سب کچھ لے لو، تو الٹیمیٹلی یہ سب کچھ
آپ کی کامیابی کی علامت ہے. تو اب 40-42 سال کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسلام بیچنے والوں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا وہ بیسیکلی اسلام کا نہیں، وہ کفار کا بھی نہیں تھا. کفار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں خرابی ہے، وہ بھی نہیں کرتے. تو ان کی کس کے کہنے پر انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کا ٹھیکیدار بنایا ہوا، لیکن یہ کام سارے کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں. تو آپ بھی پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کریں، تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہوگا 50 روپے کی یونٹ، بجلی ہے نہیں، گیس ہے نہیں، زندگی محفوظ نہیں. یہ جو ابھی اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو ذرا سوچئے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.